امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام زکوٰۃ کے مسائل لے کر حاضر خدمت ہے۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے اور ہم اپنے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اس چینل سے آپ کے لیے مختلف اسلامی پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا کچھ پروگرام سے جو موضوع تھا وہ صدقات کا مفہوم اور اس کی مختلف صورتیں۔ تو صدقے کا آپ کو مفہوم یہ بیان کیا تھا، جس بھی چیز کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ثواب کی نیت سے کیا جائے اور وہ کام اچھا ہو تو اس کو صدقے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور صدقے کی بنیادی طور پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک فرضی صدقہ بنتا ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور پھر اس کے اندر واجبی صدقہ ہے جس کی مختلف صورتیں تھیں، جس میں صدقہ فطر ہو گیا، قسم کا کفارہ ہو گیا، زہار کا کفارہ ہو گیا، کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اب اس کا فدیہ جو دیا جاتا ہے تو یہ کفارہ ہو گیا۔ اسی طرح حالت احرام میں کوئی جرم کر لیا جاتا ہے یا پھر کوئی نظر مانی جاتی ہے، تو اب یہ جو صدقات ہوں گے تو ان کو واجبی صدقات سے تعبیر کیا جائے گا۔ اب اس کے جو تیسری قسم ہے وہ ہے صدقات نافلہ۔ تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم آپ کو صدقات نافلہ کے متعلق بیان کریں گے اور اس کے فضائل بھی کچھ ذکر کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ فرض اور واجب صدقات کے علاوہ ہمارے پاس جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ ساری کی ساری صدقات نافلہ کے اندر آ جائیں گی۔ تو فرضی صدقہ جیسے زکوٰۃ ہو گیا، اور یہ جو 6 واجبی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ آپ نے جو بھی دیں گے، جو بھی کسی کی مدد کریں گے تو یہ پھر نفلی صدقہ قرار پائے گا۔ اب اس حوالے سے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعہ بلال، کہ ایک دفعہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ فظن انہ لم یسمع فوعظہن وامرہن بالصدقہ، تو آپ خیال یہ تھا کہ آپ عورتوں کو خطبہ نہیں سنایا، یعنی یہ ہوا شاید مردوں اور عورتوں کو کہیں خطبے کی خطبہ دیا ہوگا، عورتوں نے شاید یہ سنا سمجھا، یا یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ عورتوں نے خطبہ نہیں دیا۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت فرمائی اور صدقے کی فضیلت بیان کی، صدقے کے فضائل بیان کیے کہ صدقات کے کیا فضائل ہیں۔ تو اب حدیث کہتی ہے فجعلت امرأۃ تلقی القرۃ والخاتمہ، تو ایک عورت نے پھر اپنے کانوں کی جو بالیاں تھیں اور انگوٹھیاں جو تھیں وہ پھر پیش کرتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک روایت کے اندر جو آتا ہے تشریح کے اندر، کہ وہ جو اس کی جو انہوں نے ایک جھولی سی ایک تھامی ہوئی تھی تو اس میں ڈال دی۔ اب وہ بلال یاخذ فی طرف ثوبہ، حضرت بلال اس کپڑے کو کناروں سے پکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو صدقے کی فضیلت دی۔ اب صحابیات کا بھی جذبہ دیکھیے کہ اپنے کانوں میں جو بالیاں ہیں، سونا یقیناً اس کو جدا کرنا عورت کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن حضور کی اس ترغیب پر انہوں نے اس طرح کے صدقات جو تھے اللہ کی راہ میں دیے۔ اسی طرح جس طرح مال خرچ کرنا صدقہ ہے، اسی طرح دیگر اعمال اور اقوال خیر بھی، اعمال بھی اور اقوال خیر بھی، یہ بھی صدقے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ جو میرے آقا کی مفہوم روایت کا مفہوم ہے بخاری کی، اس کے اندر میرے آقا نے فرمایا تھا کل معروف صدقہ، جو بھی نیکی کا کام ہے وہ صدقے کے اندر داخل ہوگا۔ تو اس لیے ایک مال پر بھی صدقے کا اطلاق ہوتا ہے، اور اچھے اعمال پر اور اچھے اقوال پر بھی صدقے کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے حدیث پاک میں ہے، اور یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے، اور روایت کا نمبر ہے
1445۔ اس کے اندر روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کل مسلم صدقہ، کہ ہر جو ہے مسلمان پر صدقہ گویا کہ لازم ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اب ظاہری بات ہے کہ ہر شخص کے لیے صدقہ دینا تو گنجائش نہیں تھی، ہر صحابہ کی اپنی استطاعت تھی۔ تو اب صحابہ نے پھر جب یہ سنا تو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، فقالوا یا نبی اللہ، انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی، فمن لم یجد، کہ جو استطاعت نہیں رکھتا، جس کے پاس مال نہیں ہے، قال یعمل بیدہ، فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا، فینفع نفسہ ویتصدق، کہ جو اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے سو اپنے نفس کو فائدہ پہنچائے تو یہ صدقہ